الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون و مقام، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج یوم جمعہ بھی ہے اور آج 15 اگست کی تاریخ جو ہمارے ملک کی آزادی کی تاریخ ہے، اور اس ملک کی آزادی کی تاریخ 15 اگست یہ تمام ہمارے اس ملک کے جتنے باشندگان ہیں، اہلیان وطن ہیں، تمام برادران وطن ہیں، اور ہم تمام کے لیے آج کا دن بڑی خوشیوں کا دن سمجھا جاتا ہے، اور اس پر بلا لحاظ مذہب و ملت ہر ایک قوم کے اور ہر ایک مذہب کے ماننے والے اس دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، چاہے وہ اسکولز ہو، کالجز ہو، چاہے وہ دینی مدارس ہو، دینی ادارے ہو، ہر جگہ جب بھی 15 اگست کی تاریخ آتی ہے تو اس ملک کی آزادی کی دلوانے کے لیے جن جن لوگوں نے قربانیاں کی ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، یہ جو یوم آزادی ہے، 15 اگست کی تاریخ ہے، اس دن سے ہمیں 2 اہم پیغام ملتے ہیں۔ اس 15 اگست سے، یوم آزادی سے 2 اہم ہم کو میسج ملتے ہیں۔ پہلا میسج تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی کوششوں کو کبھی رائگاں نہیں فرماتا۔ جو انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جس کام کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، جس کام کے لیے بھی محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں اگر اخلاص ہو، خلوص ہو، اور اخلاص اور خلوص کے ساتھ اگر وہ کام کرتا ہے تو اللہ ضرور اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ کہ کامیابی کے لیے بڑے بڑے مشکلات ہیں، مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، پرابلمز ہیں، بڑی بڑی پیچیدگیاں ہیں، لیکن محنت کرنے والے کی نیت اگر پاک و صاف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پرابلمز کو اللہ دور فرما دیتا ہے، سارے پریشانیوں کو اللہ دور فرما دیتا ہے، اللہ اس کی محنت کا پھل عطا فرماتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہ چیزیں ہیں جس کی اس نے کوشش کی ہے، جس کی اس نے محنت کی ہے، جس چیز کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور دل میں اخلاص ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہے، نیت میں خلوص ہے، اخلاص ہے، اور وہ اپنے نیک نیتی کے ساتھ، نیک ارادے کے ساتھ اور اچھی انٹینشن کے ساتھ بندہ اسٹرگلنگ کرتا ہے۔ ایک طرف انٹینشن اچھی ہے اور دوسری طرف اسٹرگلنگ، کوشش جاری ہے۔ یہ دو چیزیں جب مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کی نیت اور اس کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہ چیزیں ہیں جس کے لیے اس نے کوشش کی، محنت کی، جد و جہد کیا، اسٹرگلنگ کیا، اللہ اسے وہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کا تقریباً 400 سال ان کی حکومت تھی کم و بیش، اور وہ بڑے پاورفل تھے، بڑے طاقتور تھے، ان سے مقابلہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، ان سے ساتھ لڑائی کرنا، ان سے جھگڑا کرنا اور ان کو اس ملک سے خاتمہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے لیے ذمہ داروں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر یہ انگریزوں کی حکومت اور ان کا ظلم و بربریت ہمیشہ چلتی رہے گی، ان کا ظلم و بربریت سے ہر ایک کو نقصان ہوتا رہے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اہلیان وطن، برادران وطن، اس ملک کے آزاد کروانے والے قائدین نے کیا کیا؟ ہر ایک نے اپنا اپنا رول ادا کیا۔ ایک کام کوئی انسان کرتا ہے، سب مل کر اس کی کوشش کرتے ہیں، وہ کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ سب نے مل کر کوشش کی بلا لحاظ مذہب و ملت، ہر مذہب والوں نے، ہر سوچ رکھنے والوں نے، ہر تحریک نے، ہر قوم کے ذمہ داروں نے، سب نے مل کر کوشش کی، اور ان کوششوں میں سب سے بڑا جو رول رہا اس ہندوستان کے آزاد کروانے میں علماء اسلام کا بہت بڑا رول رہا، علماء کا بہت بڑا رول رہا، ان کا بہت بڑا کردار رہا۔ کیا کیا؟ وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے علماء نے اپنے دینی اداروں سے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم جاری کیا، جہاد کا حکم جاری کیا، اور انہوں نے بتلایا کہ مدرسے والوں کا کام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی مسائل نہیں ہے، بلکہ جو اہل مدارس ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، وہ حالات کی نزاکتوں کو سمجھا کرتے ہیں، قوم کی حالات کو اور قوم کے دکھ اور درد کو اور قوم پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ کر علماء نے فتوے جاری کیے مدرسوں سے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا یہ فرض ہو چکا ہے۔ جب فتوے آئے دینی اداروں سے تو مسلمانوں کے اندر جذبات پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے اندر ایک بلبلہ پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ جب جہاد فرض ہو چکا ہے، جہاد کرنا ہم پر ضروری ہو چکا ہے، اب ہم جام شہادت نوش کرنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جام شہادت کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ چنانچہ علامہ فضل حق خیرآبادی یہ وقت کے بہت بڑے اہل علم میں اور آزادی کی اس جنگ میں ان کا بہت بڑا روشن نام نظر آتا ہے تاریخ ہند میں۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جب جہاد کرنا شروع کیا اور کوششیں محنت جد و جہد کرنا شروع کی تو انگریزوں نے انہیں پکڑ لیا، انہیں قید خانے میں ڈال دیا، کالے پانی کی سزا ان کو دی، ظلم و بربریت کی انتہا ان کے ساتھ کر دی، اور کہا کہ علامہ فضل حق خیرآبادی کو کہ تم اس آزادی کی جد و جہد سے رک جاؤ، تم رک جاؤ، تمہارے رکنے کی وجہ سے ساری مسلم قوم رک جائے گی، تمہاری وجہ سے ساری مسلم قوم ہمارا جینا مشکل کر چکی ہے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی ان کی اس ظلم و ستم کو سہ کر کہا کہ ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، کربلا کے ماننے والے ہیں۔ جو کربلا کو مانتا ہے وہ ظالم کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا ہے، جو کربلا کو مانتا ہے وہ ظالم سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ مرعوب نہیں ہوتا، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ جس کے سامنے مولا حسین کی شہادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ آپ انکار کر دیے، اس کے بعد انہیں کیا کیا گیا؟ پھانسی کی سزا سنائی گئی، تخت دار پر
جہاں پر پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس تخت پر کھڑے ہوئے علامہ فضل حق خیرآبادی، اور کھڑے ہونے کے بعد ان کو بتلایا گیا کہ یہ تمہاری پھانسی کا پھندا ہے، تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، تم کو پھانسی دی جائے گی۔ لوگ ان کی حالت کو دیکھنے لگے، انگریز، کہ موت سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اچھے اچھے قسم کے لوگ جب اس حالت پر پہنچتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش فاقتے اڑ جاتے ہیں۔ پھانسی کے پھندے کو دیکھنے کے بعد انسان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، کوئی رونا شروع کر دیتا ہے، ہر ایک کی جدا جدا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائے اس مجاہد اسلام پر، قربان جائے علامہ فضل حق خیرآبادی کی قربانی پر، انہوں نے پھانسی کے پھندے کو ہاتھ میں لیا، لے کر اسے چوم کر آنکھوں سے لگانے لگے، اسے بوسہ دے کر آنکھوں سے لگانے لگے۔ کہا کہ اللہ کا شکر ہے، میری جو جان جا رہی ہے میری اپنی ذات کے لیے نہیں جا رہی ہے، میری قوم کی بھلائی کے لیے میری جان جا رہی ہے۔ جان آئی ہے ضرور جائے گی، یا نہیں تو بستر پر جائے گی۔ جان آئی ہے جانے کے لیے، لیکن کامیابی اس میں ہے اپنی شخصیت، اپنی ذات کے لیے جان جانے کے بجائے قوم کی بھلائی کے لیے میری جان جا رہی ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں جب تک زندہ رہا تب بھی قوم کو فائدہ پہنچاتا رہا، آج مر بھی رہا ہوں، اپنی قوم کی بھلائی کے لیے مر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس جذبات کے ساتھ، اس احساسات کے ساتھ اس قوم کو، اس ملک کو آزادی ملی ہے۔ وقت کے علماء نے، اہل علم نے، دینی مدارس کے ذمہ داروں نے، سارے بلا لحاظ مذہب و ملت نے، سب نے اس کے لیے قربانیاں دی، کوششیں کی، محنت کی، جد و جہد کی۔ اللہ نے ان کی کوششوں کو قبول فرمایا ہے۔ آج ہم آزادی سے انگریزوں کا نام و نشان بھی نہیں، کوئی انگریز کا ظلم و ستم، کوئی تسلط برقرار نہیں ہے ہم پر۔ اس ملک سے انگریزوں کا صفایا کرنے کے لیے سب نے مل کر محنت کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا قانون ہے کہ جو انسان محنت کرتے ہیں، جو قوم کوشش کرتی ہے، اللہ ان کی کوششوں کو رائگاں نہیں فرماتا، اللہ انہیں ضرور کوششوں سے کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ علامہ فضل حق خیرآبادی ہو یا جتنے اہل علم وقت کے ہو، جنہوں نے جہاد کے فتوے جاری کیے اور اپنی قوم کو بیدار کیا، آگاہ کیا، متنبہ کیا، قوم کو سونے نہیں دیا، غفلت میں نہیں ڈالا، کہا کہ تم کوشش کرو، اللہ تم کو کامیابی عطا کرے گا۔ اور ہماری عربی زبان میں محاورہ ہے، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ جو کوشش کرتا ہے، اسٹرگلنگ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، جو انسان کام کرتا ہے اللہ اسے منزل مقصود عطا فرما دیتا ہے۔ کوشش نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے، اسٹرگلنگ نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے، بس ایسے ہی راتوں رات ہم کو کامیابی مل جائے تو پھر یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، رب تعالیٰ ساری قدرتوں کا مالک ہے، اللہ کی قدرت میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ چاہے تو پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے۔ لیکن اللہ کا قانون ہے، قدرت کا قانون ہے کہ قدرت یہ چاہتی ہے کہ بندے کوشش کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے، محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ ہماری جو مسلم قوم کی جو حالت ہو چکی ہے، آج ہمارے پاس جو کیفیت ہو چکی ہے، محنت اور کوشش سے انسان جی چھڑانے لگا، کاہل بن رہا ہے، سست بن رہا ہے، انتہائی ہمیشہ ہیلے حوالے میں پڑا ہوا ہے، بہانے بازی میں پڑا ہوا ہے۔ آج جو انسان بہانہ بازی، ہیلہ بہانے اور مختلف قسم کے لوگوں کو مورد الزام کھڑا کرنا کہ والدین نے صحیح نہیں کیا، گھر والوں نے صحیح نہیں کیا، قائدین نے صحیح نہیں کیا، وہ دوستوں نے صحیح نہیں کیا،
بس لوگوں پر رو رو کر اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، خدا کا یہ قانون نہیں ہے کہ انسان صرف ہیلے حوالے لے کر کاہلی میں رہے، سستی میں رہے، جد و جہد کو چھوڑ دے۔ ایسا انسان اور ایسی قوم ناکامیابی کی طرف چلی جاتی ہے۔ کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش سے، محنت سے، عمل سے اپنے رشتے کو جوڑنا ہوگا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ انسان کا جو عمل ہے، انسان کا جو کردار ہے، انسان کا جو کیریکٹر ہے، انسان کی جو کوشش ہے، فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ عمل اگر اچھا ہوگا، عمل اگر محنت کا، کوشش کا، جد و جہد کا ہوگا، عمل اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا ہوگا، عمل انسان کا نیک والا عمل ہوگا، تو اس کی زندگی کیا بن جائے گی؟ دنیا ہی میں جنت بن جائے گی۔ جب تک دنیا میں رہیں گے عزت کے ساتھ رہیں گے، اور جب مریں گے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ دنیا میں عزت ملے گی، مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ اس کے لیے اچھا عمل کرنا ہوگا، نیک عمل کرنا ہوگا۔ اور اس کے برخلاف اگر عمل برا ہے، عمل میں کاہلی ہے، سستی ہے، لاپرواہی ہے، غفلت ہے، عمل صرف اپنی ذات کے لیے ہے، صرف اپنے بھلے کے لیے ہے، خود غرضی کا عمل ہے، مفاد پرستی کا عمل ہے، تو دنیا میں ذلت ملے گی، مرنے کے بعد جہنم ملے گی۔ اگر دنیا میں ذلت سے بچنا ہو، مرنے کے بعد جہنم سے بچنا ہو، تو برے عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اچھے عمل میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ ایک ہے انسان کی زندگی، شخصی زندگی، اور ایک ہے قومی اور ملی زندگی۔ شخصی زندگی کیا ہے؟ شخصی زندگی یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے انسان کوشش کرتا رہے کہ مجھے کچھ مل جائے، مجھے مال ملے، مجھے دولت ملے، مجھے عزت ملے، مجھے اچھا کھانا ملے، اچھا مکان ملے، اچھی دکان ملے، اچھے کپڑے ملے، اچھی جاب ملے۔ صرف میں اپنی بھلائی، اپنی کامیابی، خود غرضی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس زندگی کو شخصی زندگی کہتے ہیں کہ صرف خود کی بھلائی، دوسروں کا خیال نہیں۔ قوم کہاں جا رہی ہے، ملت کہاں جا رہی ہے، حالات کیا ہو رہے ہیں، خدا کے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں، صرف اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ اس کو شخصی زندگی کہتے ہیں۔ اور دوسری ہے ملی زندگی، قومی زندگی۔ یہ کیا ہے کہ انسان صرف اپنی فکر کو چھوڑ کر اپنی قوم کی بھلائی کے لیے زندگی گزارے، اپنی ملت کی بھلائی کے لیے زندگی گزارے، اپنے ملک کی بھلائی کے لیے زندگی گزارے، اپنی قوم اور اپنی ملت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارے۔ اور یہ جتنے آزادی کے ہیرو گزرے ہیں، جتنے مجاہدین گزرے ہیں، انہوں نے شخصی زندگی نہیں گزاری ہے، انہوں نے قومی زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے اپنی کامیابی، اپنی سکون کو نہیں دیکھا ہے، اپنی قوم کی کامیابی، قوم کی بھلائی کو دیکھا ہے۔ اسی لیے جو شخصی زندگی ہوتی ہے، جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، جب تک اس کی سانسیں ہیں، اس کا نام ہے، اس کی پہچان ہے۔ جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہے، اس کا نام بھی ہے، اس کی پہچان بھی ہے۔ جیسے ہی سانسوں کی مالا ٹوٹے گی، قبر میں جائے گا، کوئی یاد بھی نہیں کرے گا، کوئی ذکر بھی نہیں کرے گا، کوئی تذکرہ بھی نہیں کرے گا۔ مر گیا 50 سال، 60 سال، 70 سال، لیکن اس کے برخلاف جو قوم کی بھلائی کے لیے، خدا کے بندوں کی بھلائی کے لیے، اپنی ملک کی بھلائی کے لیے، جو قوم کی اور ملک کی، اپنی ملت کی کامیابی کے لیے جو انسان زندگی گزارتا ہے، وہ مرنے کے بعد کئی 100 سال بھی گزر جائے، تب بھی اس کا نام بھی زندہ ہوتا ہے، اس کی پہچان بھی زندہ ہوتی ہے۔ اسے یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ خود بخود لوگوں کو یاد رہا کرتا ہے۔
یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو میرے بندوں کی بھلائی کے لیے جیے گا وہ مرنے کے بعد اس کا نام بھی رہے گا، اس کی پہچان بھی رہے گی، اس کی محبت بھی لوگوں کے سینوں میں رہے گی۔ اور اسی لیے آج ہم کو اسلام یہی کہتا ہے کہ خود کی کامیابی کے لیے، خود کی بھلائی کے لیے جینا یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو جانور بھی جی رہا۔ جانور کو بھی جب بھوک لگتی ہے کہیں نہ کہیں سے کھانے کے لیے کچھ ملتا ہے، کھا لیتا۔ خود کی بھلائی، مفاد پرستی، خود غرضی، سیلفش، یہ جو لائف میں، جو زندگی میں یہ چیزیں ہیں، یہ تو جانور بھی زندگی گزارتا ہے۔ انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا ہے۔ کیوں پہنایا ہے؟ خوب کھاؤ پیو سو جاؤ؟ نہیں، اسی لیے اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا ہے کہ جو خدا کا بندہ ہے، جو رسول پاک کا امتی ہے، وہ خود سے زیادہ اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے دین، اپنے مذہب کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اس کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو بہرحال آج یوم آزادی ہے، اس یوم آزادی سے ہم کو یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ جو مجاہدین ہندوستان گزرے ہیں ان کی کوششوں سے ہمیں اپنی زندگی میں محنت اور کوشش کا سبق ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ خود کی بھلائی سے زیادہ اپنی قوم، اپنی ملت کی بھلائی کے لیے، کامیابی کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام نہیں، ایسا نہیں کہ بھائی ہم بہت بڑے مالدار ہوں گے تو لوگوں کی مدد کریں گے، نہیں، مالدار ہونے، دولت مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جتنے مجاہدین ہندوستان تھے ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھے کہ وہ کوئی بہت بڑے مالدار دولت مند نہیں تھے، ان کے پاس ایک ہی دولت تھی کہ ان کے دل کے اندر کا ضمیر زندہ تھا، دل کے اندر کے احساسات، جذبات، فیلنگز زندہ تھے جو ان کو سونے نہیں دیتے تھے۔ وہ تڑپتے تھے بستروں پر آ کر کہ ہماری قوم، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا اگر انگریز ظلم کرتے رہیں گے تو ہماری نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوگی۔ ان کی دولت کیا تھی؟ قلب، دل کے اندر کے احساسات اور جذبات، ان کا ضمیر زندہ تھا۔ تو آج ہم سب کو بھی اپنے ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے، اپنی قوم، اپنی ملت اور خدا کے بندوں کی کامیابی کے لیے، بھلائی کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے، مل جل کر کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارے اس ملک ہندوستان میں اللہ امن و امان عطا فرمائے، جس سرزمین پر اللہ کے پہلے پیغمبر بلبشر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے نورانی قدموں کو جس سرزمین پر رکھا، اللہ ان کے نورانی قدموں کی برکت سے اس ہندوستان میں اللہ خوشحالیاں نصیب فرما دے۔ اللہ پاک اس ہندوستان سے سب سے پہلے تیرے حرم مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کا سفر فرمانے والے، پہلا سفر ہوئے زمین کا جو کعبۃ اللہ کا ہوا، اسی سرزمین سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 مرتبہ جو حج فرمایا، اللہ تیرے اس نبی اور پیغمبر کے حج کی برکتیں اللہ اس سرزمین کو نصیب فرما دے، اللہ اس سرزمین میں خوشحالیاں نصیب فرما دے، امن و امان نصیب فرما دے۔ اللہ اس سرزمین جہاں سے میرے آقا کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، اللہ اس سرزمین کے فیض و برکات سے اللہ سارے مسلمانوں کو، سارے کلمہ گو کو اللہ امن و امان والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ پاک ہمارے اس ملک میں امن و امان عطا فرما، ظالمین کے ظلم سے، اشرار کے شر سے اور نفرتیں پھیلانے والوں کی نفرتوں سے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اور جتنے مجاہدین اسلام